کہ جس کو جسمانی معذوری نے عمر بھر پورے قد سے کھڑے نہ ہونے دیا، مگر اس نے اپنے قد کو اتنا بڑا کیا کہ علاقے بھر کے چمکتے روشن ستاروں کو اپنے سامنے آنکھیں جھکانے پر مجبور کر دیا، جس کی راہ میں نہ جسمانی معذوری اور رعائی، نہ مسافتوں کی دوری، دن ہو یا رات، جنازہ ہو یا بارات، کھیل کا میدان ہو یا ممبر و محراب، اصلاحی محفل ہو یا صحبت یاراں، ہر جگہ، ہر مقام، ہر پل، ہر دم، بس ایک ہی درد، ایک ہی غم، ہائے میرا سکول، ہائے میرا سکول۔ ایک دفعہ زوردار تالی ہونی چاہیے شفقت عباس صاحب کے لیے۔ ہمارے ایک اور بہت ہی ہونہار طالب علم اسی سکول کے ایک چمکتے ستارے جو بہت جلد موت کی آغوش میں چلے گئے، میری مراد جناب ڈاکٹر نکیش صاحب سے ہے۔ آج ان کی یاد میں ان کی فیملی نے ڈاکٹر نکیش میموریل ایوارڈ کا اہتمام کیا ہے ٹاپرز کے لیے اور اساتذہ کرام کے لیے۔ میں گزارش کروں گا ان کے برادر حقیقی جناب ڈاکٹر عتیق صاحب سے کہ وہ آئیں اور ڈاکٹر نکیش صاحب کے محاسن بھی بیان کریں اور ان کی اچیومنٹ اور ان کے کردار پر روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر عتیق صاحب آپ بھی اس سکول کے ایک بہت ہی ہونہار طالب علم تھے۔ انہوں نے میٹرک 1986 میں کیا، سیکنڈ پوزیشن لی اسکول سے، اور راولپنڈی میڈیکل کالج سے MBBS کیا، MCPS، FCPS، اور اس کے علاوہ رائل کالج آف سرجن فزیشین اینڈ سرجن UK، امریکن کالج آف ڈاکٹر اینڈ فزیشین کی ڈگری بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اس وقت بحیثیت سرجیکل اسپیشلسٹ فوجی فاؤنڈیشن ہسپتال میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ادبی شخصیت بھی ہے اور اپنے شعبے کے بھی بہت بڑے ماہر ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب بھی تحریر کی ہے جو کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر میڈیکل کی دنیا میں پڑھی جاتی ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر عتیق صاحب سے ایک وہ تشریف لائیں۔ ایک دفعہ زوردار تالی ہونی چاہیے ڈاکٹر عتیق صاحب کے لیے۔ شان خدا ہے، شان خدا ہے، زمانہ آیا ہم جیسے بے ہنروں کا، ورنہ اس ایک بستی میں بھی کیا کیا اہل کمال ہیں۔ تمام اساتذہ کرام یہ اہل کمال تھے۔ اچھا، میرا گورنمنٹ ہائی اسکول روپوال کے اس پلیٹ فارم پہ یہ میری دوسری بات چیت ہے۔ پہلی گفتگو میں نے کی تھی جب 9th کلاس ہمیں فیئر ویل دے رہی تھی اور ہم لوگ اسکول سے رخصت ہو رہے تھے، تو اس وقت مجھے چھوٹی سی جو تقریر لکھ کے دی تھی وہ محترم اشرف آصف صاحب نے لکھ کے دی تھی، اور اس کے آخر میں یہ تھا کہ میرے ماتھے پہ بوسہ دو کہ میں نے تتلیوں کے جگنوؤں کے دیش جانا ہے۔ مگر ابھی تقریب کے بعد میں ان سے ملوں گا کہ انہوں نے کتنا دھوکہ دیا اور یہ نہیں بتایا کہ وہ راستہ کتنا مشکل تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی کلاس ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے ڈاکٹر صاحب کی رخصت کے بعد جو سب سے زیادہ حوصلہ دیا اور میرے قدم اکھڑنے نہیں دیے وہ میرے یہ بڑے بھائی ڈاکٹر صاحب کے کلاس فیلوز جو اس وقت موجود ہیں، ان کی دعائیں، ان کی شفقت، ان کی سپورٹ میرے ساتھ تھی، جس سے مجھے یہ سپنا جام بر ہونے کا مجھے حوصلہ ہوا۔ دیکھیں، ہم آج 23 اپریل 2023 ہے اور ہم روف وال میں کھڑے ہیں، اور روف وال ایک گروئنگ ٹاؤن بن رہا ہے۔ اس کے لاندے محلے اور ابردے محلے کے علاوہ بے شمار محلے بن چکے ہیں۔ اس میں ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام موجود ہے، اس میں چین آف رینٹ کار موجود ہے،
اس میں کئی سکولز کھل چکے ہیں. اس میں لڑکیوں کا ایک سکول ہائی سکول ہے جس کی فارغ تحصیل بچیاں اسی سکول کی پرنسپل بنی ہوئی ہیں. اس میں بجلی ہے, اس میں پانی ہے, اور اس میں وہ دبئی سنڈروم کے بعد والی چینجز ہیں. اور وہ دبئی سنڈروم کیا تھا کہ 80s میں جب اچانک UAE اور مڈل ایسٹ کے دروازے کھلے اور یہاں سے لوگ جاب کے لیے وہاں گئے تو وہ بے پناہ پیسہ آنا شروع ہو گیا, اور اس پیسے نے یہاں کے لوگوں کا جو بنیادی ہیومن انٹریکشن تھا, بانڈ تھا, اس کو ویک کر دیا. اب لوگ یہاں پہ اکثر لوگ اپنے بچوں کو نہ صرف اس ملک کے کسی بڑے سے بڑے ادارے میں بلکہ ملک کے باہر سے بھی پڑھانے کی استطاعت رکھتے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. یہ ہے آج کا روپ رواج. لیکن آج کے روپ رواج کی تفہیم یہ لمحے موجود کی تفہیم ماضی کے جھروکوں میں جھانکے بغیر مکمل نہیں ہوتی. پہچان نہیں سکتے کہ ہمارا آج کن حالات سے, کن مشکلات سے, کس تگ و دو سے یہاں تک پہنچا. تو میں آپ کو اگر 50-60 سال پیچھے لے جاؤں تو ایک چھوٹا سا یہ ہائی اسکول تو موجود تھا, لڑکیوں کا ایک چھوٹا سا اسکول, پانی کا کوئی انتظام نہیں, لوگ کنویں سے پانی بھر کے لاتے تھے. لوگوں سے مراد میں ڈاکٹر صاحب کی بات بھی کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کنویں سے پانی بھر کے لاتے تھے. ڈاکٹر صاحب کیا علاقہ کہتے ہیں, خدر کہتے ہیں کیا, جدھر سے بالن لے کے آتے تھے, ہے جی ٹھیکے سے ڈاکٹر صاحب بالن لے کے آتے تھے. ڈاکٹر صاحب جب پیدا ہوئے تو آج کل کے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو جو کچھ بنانا چاہتے ہیں وہ اس کو شروع سے ہی کہنا شروع کر دیں, وہ اس کے دماغ میں انکلکیٹ کر دیں, اس کے دماغ میں بٹھا دیں یہ چیز کہ اس نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے. یہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں آج کے. لیکن عجیب وہ سائیکالوجسٹ تھے, ان کے پیرنٹس اور ان کی پھوپھیاں, کہ وہ پیدا ہوتے ہی ان کو صاحب کا لقب دیا. آپ میری گواہی دیں گے, ڈاکٹر صاحب کا نک نیم کیا تھا, صاحب کہتے تھے. تو انہوں نے پیدائش کے بعد ہی ان کو صاحب کا لقب دے دیا اور یہ کان میں ڈال دی کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے. وہ پرائمری اسکول, وہ ہائی اسکول, باقی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, آپ کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا. لیکن کچھ گوشے ایسے تھے جو بے نقاب تھے. وہ MBBS کیا انہوں نے ڈپلومہ ان آفثالمالوجی کیا, انہوں نے پاکستان کی ہائیسٹ ڈگری FCPS کی, انہوں نے رائل کالج آف سرجنز انگلینڈ کی سب سے بڑی ڈگری حاصل کی. اچھا ڈگری حاصل کر لی, ٹھیک ہے. اب کیا تھا, اب پریکٹس کرنی تھی. پریکٹس کرنے کے لیے اکوپمنٹس چاہیے ہوتا ہے. والد صاحب ایک ریٹائرڈ حوالدار تھے. جب والد صاحب فوت ہوئے ایک گاؤں کے بزرگ گئے اور ڈاکٹر صاحب کو کہا, بیٹا یہ جو قرض ہوتا ہے یہ مردے پہ بوجھ ہوتا ہے, تو آپ کے ذمہ اتنا قرض ہے وہ ادا کر دیجیے. تو ڈاکٹر صاحب کے پاس وہ قرض ادا کرنے کے پیسے نہیں تھے. تو اکوپمنٹ لینے کے پیسے کہاں سے آتے, پریکٹس کیسے چلتی. ڈاکٹر صاحب عمان چلے گئے, 10 سال وہاں انہوں نے لگائے, ریسورسز اکٹھے کیے, واپس آئے, اس ملک میں واپس آئے, وہیں نہیں رہے, وہاں نے اس فیملی کو اسٹیبلش کیا, واپس آئے, واپس آ کر ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل بنایا I8 میں. ٹھیک ہے, یہاں سے ہمارے چاچے مامے واسطے سارے رشتہ دار عزیز و اقارب پہنچ جاتے تھے. جو پہنچ جاتا تھا بغیر فیس کے, بغیر پیسوں کے, اپنا سیٹیسفائڈ اسٹیٹ آف دا آرٹ ورلڈ اسٹینڈرڈ کے مطابق ٹریٹمنٹ کروا کے واپس آ جاتا تھا. یہ تعلیم یہاں تک تو ٹھیک ہے. دیکھیں ہم سب تعلیم حاصل کرتے ہیں, ہم آرمڈ فورسز جوائن کر لیتے ہیں, ہم میڈیکل پروفیشن جوائن کر لیتے ہیں, ہم جو بھی پروفیشن کرتے ہیں انیشیلی یہ سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے کہ میں اسٹیبلش ہو جاؤں, میرے بچے پڑھ جائیں, میرا گھر بن جائے, میں زمین خرید لوں, یہ فوکس ہوتا ہے. اس کے بعد وہ فیز شروع ہوتی ہے
جو انسان کو نیک نامی عطا کرتی ہے. صرف اس سے نیک نامی نہیں عطا ہوتی, اس کے بعد سے نیک نامی عطا ہوتی ہے, اور وہ کسی پرسنالٹی کو لارجر دین لائف بنا دیتی ہے, جو اپنی ذات سے آگے بڑھ کے سوچتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, یہاں علاج کر رہا ہوں, ہائی کی ایکسیس نہیں ہے میرے تک, لہٰذا وہ وہاں سے انہوں نے اپنا سیٹ اپ اٹھایا, بالکسر لے کے آئے تاکہ یہ والے اپنے لوگ ایزیلی وہاں پہنچ سکیں اور ٹریٹمنٹ کر سکیں. تو یہ ان کی شخصیت کا ایک ایسا بڑا پہلو تھا, اجتماعی پہلو تھا. بہت سارے چھوٹے چھوٹے گاؤں کی سطح تک جو پہلو تھے وہ چونکہ راز ہے تو چلے راز ہی رہنے دیتے ہیں, وہ جانے اور ان کا اللہ جانے. تو اب جب ہم یہ آج ان کو ایک خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے, ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور نئے اسٹوڈنٹس کے انسینٹیو کے طور پہ یہ ہم ان کے لیے ایک ایوارڈ جاری کریں جو اسٹوڈنٹ کو دیا جائے گا, اور اس سے ان کو یاد بھی تازہ ہو جائے گی اور نئے لوگوں کو انکریجمنٹ بھی ہو جائے گی. تھینک یو. ڈاکٹر عتیق صادق صاحب نہایت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ ڈاکٹر بقائش صاحب کے اوصاف بیان کر رہے تھے اور ان کی جو قابلیت تھی اس کا اظہار کر رہے تھے. یہ خوبصورت ایوارڈ انہوں نے اپنے تمام فیملی نے اپنے بھائی کے نام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول کرے. اس دوران محترم علامہ شوکت حسین کہور صاحب مولوال سے, مظہر حسین صاحب ٹیچر ہیں گورنمنٹ کے روپال سے, انجینئر محمد عارف صاحب, اور خاص طور پر محمد اسماعیل صاحب 1975 کے کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور کوٹ ملیار پنڈی گھیر سے تشریف لائے ہیں اس پروگرام کے لیے. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ 64 کلاس کے اسٹوڈنٹ محمد شریف بٹی صاحب مورالی سے تشریف لائے, آنریری کیپٹن محمد حسین صاحب چاولی سے تشریف لائے, ایڈوکیٹ چیف وارڈ افسر ریٹائرڈ توصیف ارشد صاحب راول پنڈی سے تشریف لائے, ٹیچر محمد فاروق صاحب چاولی سے تشریف لائے, خان محمد صاحب تشریف لائے. ان سب کو ہم تمام انتظامیہ کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. آگے ایک منٹ آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم اس گورنمنٹ ہائی اسکول روپال کے ٹاپر کو مدعو کریں گے کہ وہ یہاں سٹیج پر سامنے تشریف لے آئیں گے. اس کے بعد ہمارے اساتذہ کرام ان کو شیلڈ سے نوازیں گے. سب سے پہلے میں ملتمس ہوں جناب محمد ظفر اقبال صاحب ہیں, 1964 ان کا سیشن ہے, یہ وفات پا گئے. ان کے لوائقین میں سے کوئی فرد یہاں تشریف لائیں اور ظفر صاحب کی شیلڈ وصول فرمائیں. ایک منٹ, وہ بعد میں بتائیں, یہاں ترتیب سے کریں. اس کے بعد میں ملتمس ہوں 1965 محمد امین صاحب, یہ بھی وفات پا چکے ہیں, کوٹ چودھری سے ان کا تعلق ہے. ان کے جو بھی قریبی عزیز رشتہ دار یہاں تشریف لائے ہیں وہ شیلڈ وصول کرنے کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں. اس کے بعد میں ملتمس ہوں جناب عبد الغفار صاحب, ولانا سے ان کا تعلق ہے. ان کا سیشن 1966 ہے اور ان کی جگہ پر ان کے بیٹے جو ہیں وہ شیلڈ وصول کریں گے. ولانا سے ان کا تعلق ہے. اور جتنے بھی پوزیشن ہولڈر ہیں ہم نے تمام سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. یہ 1967 سیشن کے غلام احمد شاہ صاحب ہیں, ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا. یہ حال مقیم ہے سہاوا میں.
لیکن ان کی جو شیلڈ ہے وہ اسی اسکول کے پرنسپل صاحب کے پاس موجود ہوگی، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کے بعد دوبارہ ان سے رابطہ کیا جائے اور یہ شیلڈ ان کو پہنچائی جائے۔ اب میں ملتمس ہوں 1968 کے جناب محمد سعید صاحب، یہ بھی وفات پا چکے ہیں، کوٹ چودھری سے ان کا تعلق ہے، ان کے لواحقین میں سے جو ساتھی تشریف لائے ہیں وہ آئیں اور محمد سعید صاحب کا شیلڈ وصول کریں۔ اب تشریف لائے ہیں ہمارے انتہائی قابل احترام مولانا محمد افضل امان صاحب گجرانوالہ سے، وہ اسپیشلی اس پروگرام کے لیے تشریف لائے، ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ مولانا افضل امان صاحب کا سیشن ہے 1978۔ اب میں ملتمس ہوں 1969 کے شیر خان بھٹی صاحب، ان کے فرزند ارجمند تشریف لائیں، وہ اپنے والد صاحب کی شیلڈ وصول کریں۔ شیر خان بھٹی گجر سے ان کا تعلق ہے۔ 1970 کے ٹاپر ہیں جناب مظفر حسین صاحب، پپلی سے ان کا تعلق ہے، اور تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں، اور ان کے لیے زوردار تالیاں، یہ سمر کے حصے میں یہاں تشریف لائے اور انہوں نے ہماری اس تقریب کو 4 چاند بخشے ہیں۔ بہت شکریہ جناب شیر خان بھٹی صاحب، مظفر حسین صاحب۔ اب میں ملتمس ہوں جناب خالد محمود صاحب، بھٹی گجر سے ان کا تعلق ہے، اور جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ جب ہم نے ان سے رابطہ کیا، یہ بحرین میں مقیم ہے اور وہاں ہی کی نیشنلٹی ان کی، تو ہمارے اس پروگرام کے لیے خصوصی طور پہ یہ بحرین سے تشریف لائے، کل ہی یہ پاکستان پہنچے اور آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں۔ یار خالد صاحب کے جذبے کو داد دینے کے لیے کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریں، زوردار تالی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سید ابرار حسین شاہ صاحب، جیسے پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ وہ صحت کی ناسازی کی وجہ سے یہاں تشریف نہیں لائے، تو میں اپنی کلاس 94 کے شاہد صاحب سے گزارش کروں گا سید ابرار شاہ صاحب کا ایوارڈ وصول کریں۔ آپ پلیز یہاں تشریف لیں۔ اب میں گزارش کروں گا 1973 جناب حافظ ممتاز حسین صاحب سے، رانجھا سے ان کا تعلق ہے، حال مقیم اٹک میں ہیں، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ وصول فرمائیں۔ حافظ ممتاز صاحب اگر نہیں ہے تو رانجھا کا کوئی بھی شخص آگے وصول کر لیں۔ جناب حافظ امیر افضل صاحب ان کا ایوارڈ وصول کریں گے، شاید ان کے کلاس فیلو ہیں اور ان کے کزن بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اب میں ان تمام حضرات کو شیلڈ دینے کے لیے زحمت دوں گا جناب ہمارے استاد محترم، جن کا سیشن 1964 ہے، جناب محترم شبیر حسین صاحب مولوال سے ان کا تعلق ہے، وہ تشریف لائیں اور اپنے ان ساتھیوں کی، ان اپنے شاگردان کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ جناب محترم شبیر حسین صاحب مولوال، اور ان کے ساتھ ہی میں دعوت دوں گا جناب محمد اشرف گوندل صاحب، 1965 ان کا سیشن ہے، کہ وہ تشریف لائیں اور ان ٹاپر کو شیلڈ سے نوازیں۔ اب میں گزارش کروں جناب پیر مظہر اور عجائب شاہ صاحب سے کہ وہ قریب بیٹھے ہیں، اور جناب شبیر حسین صاحب نہیں اگر آ سکے تو وہ ان حضرات کو جو ہے نا وہ شیلڈوں سے نوازیں۔ جناب پیر مظہر اور عجائب شاہ صاحب۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہوں نے نصیب رونا ہوئے اور روندے ہی ہیں۔ ہمارے بہت سارے ساتھی شبیر صاحب کے پیریڈ کی دعا کرتے تھے اور پیر صاحب کے پیریڈ سے بھاگتے تھے، لیکن آج ایک مرتبہ پھر انہیں ایوارڈ بھی پیر صاحب سے ہی لینا پڑے گا۔ زوردار تالیاں ہونی چاہیے استاد محترم کے لیے۔ جی جناب ظفر صاحب، یہ میں نام بولتا ہوں جو ان کے صاحبزادگان آئے، جو رشتہ دار بولے، جناب ظفر صاحب، محمد امین صاحب کو چودھری، جی جی محمد امین صاحب کو چودھری دوسرے نمبر، محمد امین صاحب سامنے دیکھیں، فیصل سیدھی کر، سامنے دیکھیں، سیدھی کرنا فیصل، میں نے کچھ بول رہا ہوں، سامنے دیکھیں بھائی، عبد الغفار صاحب، یہ عبد الغفار صاحب کی جگہ ان کا بیٹا ایوارڈ وصول کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ سامنے دیکھیں، شکریہ۔
1967 کے جو غلام احمد شاہ صاحب ہیں ان کی شیلڈ پرنسپل صاحب کے آفس میں رکھوانی. اب 1968 کے جناب محمد سعید صاحب کوٹچودری سے نظر تعلق ہے اور پروفیسر مسعود صاحب ان کی شیلڈ وصول کر رہے ہیں. یہ ان کے بھائی ہیں. تھوڑے نیڑا ہو گئے, تھوڑے نیڑا ہو گئے, سامنے دیکھیں. 1969 کے ٹاپر تھے شیر خان صاحب بھٹی گجر سے. ان کے فرزند پیر مظہر العجائب صاحب سے اپنی شیلڈ وصول کرتے ہوئے پیر طیب صاحب. 1970 مظفر حسین صاحب پپلی سے. خالد محمود صاحب بحرین سے تشریف لائے ہیں اپنا ایوارڈ وصول کرنے کے لیے. اشرف گوندل صاحب سے اپنا ایوارڈ وصول کرتے ہوئے. ٹھیک. اور حافظ ممتاز حسین صاحب اٹک میں مقیم ہیں, کسی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے. ان کا ایوارڈ وصول کریں گے ان کے کزن حافظ امیر افضل صاحب. سامنے دیکھیں. اب میں ملتمس ہوں جناب 1974 کے محمد امیر خان صاحب کوٹچودری سے ان کا تعلق ہے. یہ ریٹائرڈ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے. اچھا تشریف لائیں اور اپنے نئے آنے والے ٹاپرز کو شیلڈ سے نوازیں. جناب چودھری عبدالقیوم صاحب 1975. کلاس 1974 کے ٹاپر محمد امیر خان کوٹچودری سے ان کے تعلق ہے. ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. آپ ریٹائرڈ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں حبیب بینک, اور ان کی جگہ استاد محترم سامنے دیکھیں. غلام مرتضی صاحب ایوارڈ وصول کرتے ہوئے محمد امیر خان صاحب کا. اب میں گزارش کروں گا جناب 1975 کے ٹاپر محمد نقیش صادق صاحب کے بھائی جو ڈاکٹر عتیق صاحب سے جو محمد نقیش صادق صاحب کا ایوارڈ وصول کریں. محمد نقیش صادق صاحب رحلت فرما گئے, اللہ کریم ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائیں. جناب ڈاکٹر اطرت صاحب. ڈاکٹر محمد نقیش صادق مرحوم کا ایوارڈ ڈاکٹر اطرت نقیش اطرت الطاف انجینئر اطرت الطاف وصول کریں گے. معذرت چاہتے ہیں تھوڑی سی مس مینجمنٹ ہو رہی ہے چونکہ ہمارے سے ان کا سیشن بہت پہلے تھا, ہم ان کو صحیح طرح نام سے پہچان نہیں پا رہے. 1976 غلام عباس صاحب, غلام عباس والد شاہ ولی, کیونکہ غلام عباس نام کے دوست ہمارے ساتھی ہیں. میں گزارش کروں گا جناب 1976 کے ٹاپر غلام عباس صاحب سابقہ انجینئر ہے TNT, حال مقیم سعودی عرب, روپوال سے ان کا تعلق ہے. سامنے دیکھیں سر. 1977 کے ٹاپر ہیں غلام عباس ولد مہدی خان وروال سے, اور آج کل یہ سعودی عربیہ میں مقیم ہے. بہت ہی خوش اخلاق اور ملنسار شخصیت. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور خالد صاحب سے اپنا ایوارڈ وصول کریں. 1977 کے غلام عباس ولد مہدی خان. دے دیں شاہ صاحب. سامنے دیکھیں سر, ہاتھ رکھیں. سامنے دیکھیں سر. تھینک یو. 1978 کے ٹاپر ہیں جناب فضل حسین صاحب مولوال سے ان کا تعلق ہے. 1978 کے ٹاپر جناب فضل حسین صاحب مولوال سے ان کا تعلق ہے. اگر خود تشریف نہیں لائے تو ان کی کوئی عزیز رشتہ دار آئیں اور اپنا ان کا ایوارڈ وصول کریں. جناب فضل حسین صاحب. جناب محمد امیر خان صاحب روپوال سے ان کا تعلق ہے.
سعودی عرب میں مقیم ہیں، ان کی جگہ ان کے بیٹے ایوارڈ وصول کریں گے۔ جناب محمد امیر خان صاحب۔ جی سر، سامنے دیکھیں۔ 1981 کے ٹاپر ہیں حافظ محمد رفیق صاحب، معروف عالم دین، دیوال سے ان کا تعلق، آج کل تلنگانہ میں مقیم ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ جی سر، سامنے دیکھیں۔ جمیل احمد اوان صاحب، 1982 ان کا سیشن ہے اور پاک آرمی سے ریٹائرڈ ہے۔ جناب جمیل احمد اوان صاحب، ایک درمیان میں گزارش کروں گا کہ گھر میں بھی غلطی ہو جائے تو بندہ گھر کی غلطی سدھار لیتا ہے۔ یہ 2-3 دفعہ پروگرام کے دوران شیلڈیں گری ہیں ہوا کی وجہ سے یا ٹیبل ہلنے کی وجہ سے، تو کچھ ناموں میں رد و بدل ہو گئے۔ شیلڈیں تمام کے تمام ٹاپرز کے ہم نے تیار کیے۔ اگر کوئی نام آگے پیچھے ہو جائے تو بلا جھجک ایک تو میں معافی چاہتا ہوں، اور یہ ہے کہ وہ شیلڈ ابھی حال ہی میں ہمارے ساتھی جو ہے وہ چینج کر دیں گے، لہٰذا ٹائم کو بچانے کے لیے ہم نے شیلڈیں جو ہے وہ سلسلہ وار جاری کر دی ہیں۔ لیکن نام جو ہے وہ جس نام کی شیلڈ ہے وہی نام انشاءاللہ ان کو آج ادھر ہی مل جائے گا۔ 2-3 دفعہ شیلڈیں گری ہیں، ٹائم کلوز نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے جو ہم معذرت خواہ ہیں۔ ایک دو رہنے 1982 جمیل صاحب۔ 1983 جناب غلام رضا صاحب کو چودھریہ سے ان کا تعلق ہے، سائنس ٹیچر ہیں GHS روپوال میں۔ ماشاءاللہ اس وقت بھی پنڈال کے اندر ان کے اسٹوڈنٹس کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، زوردار تالیاں ہونی چاہیے استاد محترم کے لیے۔ جناب میں چودھری عبدالقیوم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جو یہاں تشریف لائے اور انہوں نے ٹاپرز میں شیلڈ تقسیم کی۔ اب میں ملتمس ہوں جناب ہمارے انتہائی محترم بریگیڈیئر اختر حسین صاحب سے، جن کا سیشن ہے 1985، وہ یہاں تشریف لائیں اور ٹاپرز کو شیلڈ سے نوازیں۔ ان کی آمد پہ ہم ان کے دل کے تھا گہرائیوں سے مشکور ہیں۔ ساتھ میں دعوت دوں گا جناب نور خان مناز صاحب سے، جن کا سیشن ہے 1985، وہ بھی یہاں سٹیج پہ تشریف لائیں اور ٹاپرز کو شیلڈ سے نوازیں۔ جناب نور خان مناز صاحب، وہ نام دے دیتے جی، اسکواڈرن لیڈر ریٹائرڈ جناب نور خان مناز صاحب۔ اب میں گزارش کروں گا جناب 1984 کے ٹاپر جناب اعجاز حسین ملک صاحب، روپوال سے ان کا تعلق ہے۔ 1984 اعجاز حسین ملک صاحب یہ صاحبزادہ ہیں جناب مرید حسین صاحب کے، جو ہمارے استاد محترم ہیں یہاں GHS روپوال میں۔ ماشاءاللہ ان کے چہرے میں ہمیں اپنے استاد محترم کی جوانی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور استاد محترم کا سایہ ہمارے سروں پر دراز رکھے۔ بریگیڈیئر اختر حسین صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ 1985 کے ٹاپر اسکواڈرن لیڈر ریٹائرڈ جناب نور خان مناز صاحب کو شیلڈ سے نوازیں۔ جناب نور خان مناز صاحب، نور خان مناز صاحب۔ بھائی جان بھائی جناب اب میں ملتمس ہوں اب میں ملتمس ہوں جناب 1985 کے ٹاپر نور محمد صاحب، جن کا تعلق کوٹ چودھری سے ہے، جی نور خان صاحب۔ 1986 کے ٹاپر جناب نور خان صاحب، ان کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ ان کے اور دو بھائیوں نے جناب محمد امیر خان صاحب اور جناب محمد امین صاحب نے بھی اپنے اپنے سیشن کو ٹاپ کیا ہے۔ اب میں ملتمس ہوں 1987 کے ٹاپر کرنل ریٹائرڈ خلیل ملک سیشن کی شیلڈ وصول فرمائیں۔ جناب کرنل خلیل ملک صاحب دیوال۔ کرنل خلیل ملک صاحب عزم و ہمت کی ایک بے مثال داستان، نوجوانوں کے لیے مشعل راہ اور خصوصی طور پر دیوال کے نوجوانوں کے لیے
انہوں نے دیوال کے لوگوں کے لیے بہت ہی اہم کام کیا ہے، خصوصاً نوجوانوں کو روزگار فراہم کر کے۔ دیوال کا کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس گھر پہ کرنل صاحب کے احسانات نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیوں سے نوازے۔ زوردار تالیاں ہونی چاہیے کرنل صاحب کے لیے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب 1986 کے ٹاپر آصف محمود صاحب کے صاحبزادگان سے، یا ان کے بھائی تشریف لا چکے ہیں کیونکہ آصف صاحب وفات پا گئے ہیں، اور آصف صاحب جی آصف صاحب 1989 کے ٹاپر ملک شاہد اوان روپوال سے ان کا تعلق ہے۔ 1989 ملک شاہد اوان۔ ملک شاہد اوان صاحب اپنی کلاس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، خاصی دور تشریف فرما تھے، اس لیے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا بریگیڈیئر اختر صاحب کو۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا 1990 کے ٹاپر اسد امیر صاحب سے روپوال سے ان کا تعلق ہے، حال مقیم ابو ظہبی ہیں، اور یہ چیئرمین امیر محمد صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور پی ٹی اکبر صاحب جو یہاں ہمارے استاد رہے ہیں ان کے بھتیجے ہیں، جناب اسد امیر صاحب 1990 کے ٹاپر۔ اس کے بعد 1991 کے ٹاپر جناب نور محمد صاحب روپوال سے ان کا تعلق ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر نادرا خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جناب نور محمد صاحب روپوال۔ 1991 کے ٹاپر استاد محترم آفتاب حسین صاحب، 1992 کے معاف کیجیے گا، آفتاب حسین صاحب استاد محترم مولی نظر حسین صاحب کے صاحبزادے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، صدارتی ایوارڈ یافتہ، امریکن ایوارڈ یافتہ، آج کل لکا کہوٹ میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، بہت ہی شفیق ہستی۔ زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے فرزند استاد محترم نظر حسین صاحب کا۔ تھوڑا سا ادھر پیچھے بیک گراؤنڈ سے آپ دیکھیں سامنے۔ اس کے بعد میں بریگیڈیئر صاحب پلیز آخری نا، اس کے بعد میں گزارش کروں گا 1993 کے ٹاپر جناب اشفاق احمد صاحب سے، وہ ریٹائرڈ پاکستان آرمی سے ہوئے ہیں، ابھی حال میں وہ شاپ کیپر ہیں، صاحبزادہ ہیں جناب ہمارے استاد محترم جناب نواز صاحب مرحوم کے، ملوال سے ان کا تعلق ہے، جناب اشفاق احمد صاحب۔ اس کے بعد جناب میں بریگیڈیئر اختر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ اب 1993 تک یہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بریک کر رہے ہیں، اور شیلے جو ہے وہ ہم درست کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے لیے فہیم اختر صاحب دبئی سے ہیں، انہوں نے 1 لاکھ روپے نقد ڈونیٹ کیے ہیں۔ محمد ریاض نواب صاحب 1 لاکھ روپے انہوں نے نقد ڈونیٹ کیے ہیں۔ سلیم اختر دبئی 1 لاکھ روپے۔ اس دوران جناب بریگیڈیئر اختر صاحب نے اپنی طرف سے 50,000 روپے اسکول کے لیے ڈونیشن کا اعلان کیا ہے۔ ان تمام حضرات کے لیے بھرپور تالیاں۔ اب میں خیالات کا اظہار کرنے کے لیے کہ جو شفقات صاحب نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ بچوں کے فیوچر کے بارے میں، ان کے کیریئر کو کیسے بہتر کیا جائے، جو سولوشن ہے اس کا، وہ سر نے بڑی محنت کے ساتھ یہ بینرز بنوائے ہیں، جن کے جو اسکول میں آویزہ ہوں گے، ٹیچرز کے سوالات اور جو اسٹوڈنٹس کے ہوں گے، ان کا حل بھی ان میں موجود ہے۔ سر اپنی خود جو انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے اور یہ ان کا ایکسپیرینس ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں۔ جناب آپ کی بھرپور تالیوں میں اس سکول حاضہ کے ہونہار اسٹوڈنٹ بریگیڈیئر اختر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاظ کو چناؤ تو شاید مناسب نہیں ہے۔ جو سکول انتظامیہ نے ماشاءاللہ ہماری پوری تاریخ کو 1964 سے لے کر آج تک تمام قسم کے تمام محکموں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو سکول سے شروع ہوئے ہیں، ان کو یہاں بلا کے
انعامات کی تقسیم اور پوری تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اور اس لیے میرے پاس اس سے آگے مزید کوئی مناسب الفاظ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں۔ میرا جو سوال تھا جو ابھی بھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک فارسی کی کہاوت ہے کہ آمدن نشستن گفتن برخاستن، اگر یہی کام ہونا تھا تو پھر ہمارا آنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم گرمی میں بیٹھے ہیں۔ میں نے بہت دفعہ پوچھا کہ اس تقریب کا مقصد ملاقات تو ہے ہی ہے، اور کیا مقاصد ہے؟ تو وہ آج صبح تک مجھے کوئی کلیئرٹی نہیں ملی تھی، تو کچھ کام اور تھے جو میں نے کیے، یہی نہیں کہ ان کی باتوں کے بعد میں نے کچھ کام کیا، یہ میرا ایک اور سسٹم تھا کہ اگر ہم آج 1964 کو یاد کر کے واپس چلے جائیں گے کھانا کھا کے، پھر ہم آئے کیوں ہیں؟ یہ کام ہم مطلب ماشاء اللہ قطر سے لوگ آئے، دبئی سے آئے، میں بھی ابھی صبح اٹھا کے کاریوں سے آیا ہوں، تو جتنا ہمارا خرچہ ہوا ہے اس میں ہم کوئی اچھا کھانا کہیں بھی کسی چیز میں کھا سکتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو یہاں ہم کیوں آئے ہیں اس کا میں کچھ میں فائدہ اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ شیڈز ہونی ہے، بعد میں بجائے ٹائم ضائع کرنے میں بھی درمیان میں بات کر لیتا ہوں، بات میری اتنی ہوگی جتنا یہ شیٹ سے کرنے تک بات ہوتی ہے، وہ آپ کی سننے کو میسر ہے۔ اشرف صاحب کی پہلے بھی عتیق صاحب نے ایک بات کر لی، گورنمنٹ ہائی اسکول کیا تھا، کہاں سے چلا۔ میں کلاس 9 میں تھا، ہم ان دنوں پہلا سیشن شروع ہوتا کہ سائنس کی بھی کلاس ہونی چاہیے، تو بڑی مشکل سے اے اور بی سے ملا کے کوئی 8 اسٹوڈنٹ اس کام کے لیے منتخب کیے گئے کہ سائنس ٹیچر بھی ہونا چاہیے، اور میں سامنے دیکھ رہا تھا تو قاضی بشیر صاحب کی تصویر یہاں پہ نہیں ہے، جو فوت ہو چکے ہیں، اور ہماری گرمیوں کی چھٹیوں میں 1984 کی بات ہے شاید، ان کی اہلیہ اس دنیا سے جا چکی تھی اور انہوں نے پھر دوبارہ پوسٹنگ اپنی مرید کرا لی تھی، تو آصف صاحب اس وقت آئے تھے اور انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا تھا کہ اسکول میں کوئی پنجابی نہیں بولے گا، اور الحمدللہ اگلے 3 مہینے ہائی اسکول کے بلاک سے کبھی کوئی آواز ہی نہیں ہے۔ اس سے بہتر مثال میرے پاس کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم اردو بولنا کون اردو بولے گا، تو یہ ہمارا ماضی ہے، اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب بات ہو رہی ہے کہ سکولوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، بچے کم آ رہے ہیں، ہائی اسکول میں لوگ چلے گئے، پرائیویٹ سکولوں میں چلے گئے۔ خود شفقت صاحب نے اپنی بیٹی کی مثال دی ہے، اس کو جب وہاں سے لے کے آئے تو کیا تھا، تو یہ فورم مناسب نہیں ہے، لیکن کیونکہ کچھ اساتذہ کرام مجھ سے بھی بعد والے ہیں، تو جو میرے اساتذہ کرام ہیں ان کو سائڈ پر رکھ کے ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا تھا انا بعثت معلما، کہ بے شک میں استاد کے طور پہ نازل ہوں۔ تو استاد کا مقام تو یہ ہے، اب اگر استاد اپنا کام ٹھیک کرتا رہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ شاگرد چھوڑ کے جائے۔ موٹر سائیکل کا مکینک بھی آپ نے بنانا ہے نا، تو آپ کس کے پاس بھی جاتے ہیں یار فلاں اچھا استاد ہے، تو استاد پہ منحصر ہے، شاگرد پہ نہیں ہے۔ اگر وہ اسکول چھوڑ کے جا رہا ہے تو میں بڑا کھل کے کہتا ہوں، یعنی میں تھوڑا سا اپنا تعارف جان بوجھ کے میں کرواتا بھی ہوں کہ میں کس چیز پہ کس بیس پہ بات کر رہا ہوں۔ اب اس وقت بھی گریزن اکیڈمی میں جو ایک اسکول میرے پاس ہے اس میں 3200 بچے ہیں، 3250، اور میرے پاس 225 اساتذہ ہیں جن کو میں گائیڈ کروں کہ کرنا کیسے ہے۔ میرے اپنے لیکچر کا سلسلہ ہے کیڈٹ کالج جہلم جنہوں نے دیکھا ہوئے، گورنمنٹ کامرس کالج تعلیم والا جہلم، اس کے بعد ابھی میں نے مڈی پچھلے دن میں جانا تھا پی ڈی خان میں، کہ تعلیم میں اور سکول میں لوگوں میں فرق کیا ہے، لوگ کیوں تعلیم سے دور جا رہے ہیں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں کہ تعلیم ہمارا زیور بنے۔ قرآن پاک جب اترا پہلا لفظ ہی اقرا ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، باقی ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جب ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں تو وہ ہے کیا؟ میں جو جتنی بات کر رہا ہوں میرا خود 6 سال کا پڑھائی کا ایکسپیرینس ہے، اور اس میں فارنر بھی شامل ہے، مطلب یہ اس وقت اگر میں ایک بتاؤں تو ایک نائجیرین آرمی کا میجر جنرل بھی ہے، یہ میرے شاگرد ہیں، افریقہ اس میں ہے، سری لنکا میں ہے، کیا نام ہے، بنگلہ دیش ہے، جارڈن ہے، سوڈان ہے، کافی دنیا ہے۔ اور میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ میں شاید دنیا کا واحد اسٹوڈنٹ ہوں جس کا کبھی کسی یونیورسٹی میں کالج میں نام ہی نہیں ہے۔ آصف صاحب نے ماشاءاللہ بڑی کوشش کی تھی مجھے 3 دفعہ بلا کے
کہ چکوال میں داخل لے لو اس کالج میں نا، تو میں ان کی کوشش برآمد نہیں ہوئی. اس کے باوجود میں MSc ہوں، گولڈ میڈل ہوں پشاور یونیورسٹی کا، سلور میڈل ہوں بلوچستان یونیورسٹی کا، اور اگلا کام میں لائف ٹائم یونیورسٹی آف پشاور سائنس کے ڈین کی فیکلٹی میں ہوں لائف ٹائم. تو یہ چیزیں مطلب کہاں سے سیکھی میں نے؟ تو یہ جو سب کچھ ڈیفیشنسی تھی، اور اس کے بعد ماشاءاللہ ہمیں ہر بندہ تعارف ہوا ہے کون کون کہاں پر کیا کیا کام کر رہا ہے. کوئی شعبہ ایسا ہے نہیں جہاں پہ ہم نہیں گئے. تو جب ہم نے یہ دنیا دیکھی ہے تو کیا ہمارا کام ہے یہاں پہ ہم گفتگو کر کے چلے جائیں؟ یہ میرا ذاتی طریقہ نہیں ہے. تو طریقے میں یہ ہے کہ جب ہم نے جو کچھ کیا تو آج جب ہم یہاں سے جائیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو کچھ کے لیے میں نے کچھ چیزیں بنیادی طور پر بنائی تھی، اور وہ یہ تھا کہ آج ڈاکٹر صاحب نے کیونکہ تفصیلی بات کر لی ہے کہ میں نے اسے مثال دی تھی کہ ہمیں جب انہوں نے کہا تھا کہ سکول میں پنجابی کوئی نہیں بولے گا تو پورے 3 مہینے خاموشی رہی تھی. آج ہم اس وہاں نہیں ہیں، آج ہم سوشل میڈیا پہ ہیں. ہر ایک کا بغیر تعلیم کے کتنی تعلیم ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. ہمارے پاس واٹس ایپ گروپ بھی ہے، ہم سوشل میڈیا پہ بھی ہیں. ہم صبح انشاءاللہ نہار منہ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے اسٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں. تو اتنا تعلیم ہمارے پاس ہے. تو میں نے اس لیے اس چیز کو سائڈ پہ رکھا ہے کہ ہمارے پاس ہے کیا. تو جو چیزیں میں نے میٹرک کے بعد میں نے اس کی تعلیم بتائی نا کہ میری اپنی کوالیفیکیشن کیا ہے. ابھی میری 2 ڈگریاں کی ہائر ایجوکیشن کمیشن میں وہ سرٹیفائڈ دینے کے لیے وہ جو ایکویلنسی سرٹیفکیٹ وغیرہ ہوتے ہیں ابھی بھی 2 ادھر پڑی ہوئی ہیں. اور پھر آرمی کے اندر مزید جو چیز میں دیکھنے کے بعد پڑھنے میں سے کہہ رہا ہوں، میں نیٹو ڈیفنس کالج، نیٹو کا بھی نام پتہ ہے سب کو، میں خود نیٹو ڈیفنس کالج روم کا گریجویٹ ہوں. پوری لمبی لسٹ ہے میرے پاس. اور جس کا آپ نے ٹی وی میں صرف نام سنے ہوتے ہیں نا، سینڈ کام، پینٹاگان، وائٹ ہاؤس، سوئٹزرلینڈ، ناروے، فن لینڈ، سویڈن. ایک لفظ شیپ ہے جو پاکستان میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. شیپ سپریم ہیڈ کوارٹر الائڈ پاور یورپ. یہ برسل سے اگر آپ پیرس ہیں تو رستے میں آتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں نیٹو کا بندہ بھی اپنا سیکورٹی پاس جمع کرا کے نیا بنتا ہے تب وہ اندر جاتا ہے، خود نیٹو کا اپنا بندہ. تو یہ سارا کچھ میں پھرا ہوں اور وہاں پہ جا کے پڑھا بھی ہوں اور پڑھایا بھی ہوں. یہ سارا کچھ کام میں نے کیا ہوا. تو یہ گورنمنٹ ہائی اسکول کے بعد سے شروع کیا نا، آغاز کیا ہے نا. تو یہ جو اگین میرے تمام چیزوں کا ایک مقصد ہوگا جو میں ساری کہانی سنا رہا ہوں. مطلب میں یہ آج شاید میرے منہ سے روپال میں کوئی بندہ یہ پہلی دفعہ یہ سن رہا کہ میں MSc ہوں، MSc اخبار ہوں، سلور میڈل ہوں، گولڈ میڈل ہوں. کسی کو کچھ نہیں پتا نا، میں بتاتا ہوں. مقصد نہیں ہے نا میں MSc ہوں کیا ہوں، وہ میرا اپنا ذاتی مسئلہ. تو اس مقصد یہ ہے کہ جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ ذرا آپ کو یقین آ جائے کہ میں جو بتا رہا ہوں وہ ٹھیک بتا رہا ہوں. صرف مقصد پوری کہانی کا یہ ہے. تو پہلا کام جو ہے مختلف طریقوں سے میں نے یہ کام کیا تھا کہ کم از کم فارم میں جب میں سکول میں گورنمنٹ ہائی اسکول روپال میں کلاس 6 میں ہوں تو مجھے پتہ تو ہو کہ میں جانا کدھر ہے. ایک وہ کیا بکھرے ہوئے پرندے کی طرح پھرتے رہو اور گھر میں جا کے بتا دوں گا کہ نہیں میں آج بڑی تعلیم حاصل کر کے آؤں. سکول میں ٹیچر آئے گا صبح جیسے ڈرنا ہے اس کے وہ بستہ ہم کہیں نہ کہیں چھپا دیں گے، یا اس دن کوئی اماں بیمار ہو جائے گی یا ابا نے کوئی کام دے دیا ہوگا. تو آخر میں نے کیا بننا ہے؟ میٹرک ہو گیا. ابا پریشان ہے کہ یار 5 سال ہم نے سکول میں تو رکھا تھا، ہم منتیں کرنے شروع کرتے ہیں اس کو کہیں بھرتی کریں. اس کو خود بھی نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں، نہ اس کا بے کو پتا ہے. اب میں نے تو 5 سال محنت کی نا، ماں نے روٹی شوٹی بنا کے دے دی. تو وہ بچہ جب کلاس 6 میں گورنمنٹ ہائی اسکول روپال کو جوائن کرے تو وہ 2 کام کر پائے. نمبر 1 سب سے پہلے نے قرآن پاک کی آیت دیکھی کہ انسان کو ملتا ہوئی جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. وٹ آئی کین، یہ پہلا سوال ہے. اپنے آپ کو پہچانا نا. ہم شریعت بھی بات کریں تو ہم کہتے ہیں نفس کو پہچانا، اپنے آپ کو پہچانا. اس کے لیے پورے کا پورا یہ جو بنا ہوا ہے یہ وہ ہے وٹ آئی کین. اگلا کام کیا ہے؟ اگر میں یہ نہیں کر پاتا ہوں تو پھر میں کیا، مایوسی ہے یا آپ بتائیں کہ چلو یار بکری شیری اس کو دے دو یا ٹریکٹر خرید کے دے دو، یہی ہمارے پاس آپشن ہے نہیں. پھر اس کے پاس یہ پوری ابھی ایک لمبی لسٹ ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر ایک اور سوال اپنے آپ سے، وٹ آئی وانٹ ٹو بی، میں نے بننا کیا ہے.
یہ 3 سوال ہیں. اگر اس نے اپنے ساتھ آگے پوچھ لیے تو اس کو کہیں نہ کہیں تمام وہ لمبی لسٹ کو میں نے تھوڑا سا شوشہ بنایا تاکہ دیکھنے میں ذرا آسانی رہے کہ وہ میں کر کیا سکتا ہوں, میں ہوں کیا, اور میں کیا کرنا چاہیے. اس سے اگلی چیز یہ پینافلیکس یہ نہیں ہے خالی, 8 اور ہیں وہ تمام شعبے کے ساتھ ہیں. یہ 2 میں نے دکھائی اس لیے چلو اس قسم سے فارمیٹ ہوگا. دوسرا کیا ہے, یہ ساری میں نے خواہش کر دی, وٹ آئی کین بی, ڈورز آر اوپن ٹو می, یا وٹ آئی وانٹ ٹو بی. تو وہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ یہ سارے اس پہ ایک سوال ہے مکمل پورا پینافلیکس. یہ رہنمائی ہے استادوں کے لیے بھی کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اور یہ رہنمائی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کہ یہ سارا کچھ اپنے آپ سے پوچھیں میں کدھر اپنے آپ کو فٹ کرتا ہوں اس پینافلیکس میں. تو اس کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ وہ تعلیم اس حساب سے دیتے ہیں. ابھی اس وقت اسپیشلائزیشن کا دور ہے. میٹر کر لیا بھرتی کرا دیں وہ تو بہت پرانی بات ہے تھوڑی سی, اور بھرتی اس لیے ہونا ہے کہ اس کی تنخواہ ملتی ہے. اب ریڈی والا کسی بھی بھرتی والے سے زیادہ پیسے کما رہا ہے. میں آپ کو ذاتی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں, ساری عمر میری گھومتے ہوئے گزری ہے تھوڑی سی. کسی کو ذاتی کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ لیں, میں نے پوری تفصیل اس لیے بتائی. کس نے فن لینڈ جانا ہے, کس نے دبئی میں بھاگنا ہے, کس نے ابھی کو ویزا لے کے کہنا ہے کہ میں امریکہ جاؤں گا ڈنکی بنا کے, تو وہ سارا امریکہ کینیڈا شینیڈا ہے سب میں نے دیکھا وہاں پہ کیا ہونا ہے. کس نے فن لینڈ تعلیم کے لیے جانا ہے, تو سب کچھ میرے پاس کنٹیکٹ بھی ہیں. اور اگلی چیز جو کہ مجھے بحثیت فوجی نہیں بتانی چاہیے, میں نیٹو ڈیفنس کالج کی لائبریری ہے روم میں, جو کہ صرف ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہے, میں اس کا لائف ٹائم ممبر ہوں. میں جب مرضی میں اس کو لاگ ان کر کے اس کو کچھ بھی چیز نکال سکتا ہوں. یہ میرے پاس پروین ہے, یہ تو نہیں ہوتی عام مطلب پاسبل نہیں. نیٹو کو کیا آپ کو دیتا ہے, وہ میرے پاس وہ ممبرشپ ہے اس کی. تو جس نے جو کچھ پوچھنا ہے, میں بھی اس کے بعد میں انفرادی بات کر رہا ہوں. یہ تمام کام اس میں لکھے ہوں. باقی میرے پاس اگلی 9 سلائڈیں ہیں کہ میڈیکل میں FSC کر لی, میڈیکل میں نہیں جا سکے. کیا مایوسی ہے؟ نہیں. اگلا ہے کہ میڈیکل کرنے کے بعد اگر آپ میڈیکل میں نہیں جا پا رہے, پھر آپ کے پاس 13 فیلڈ ہیں تمام میڈیکل کے, جو کہ ہم نے پڑھا کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا. اگر آپ اس میں بھی نہیں جا پا رہے, پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد انجینئرنگ میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر میں نہ میڈیکل میں ٹھیک ہوں, نہ میں انجینئرنگ میں ٹھیک ہوں, میرے سے کچھ ہو ہی نہیں رہا کام, پھر کیا کروں؟ پھر اگلی سائڈ میں پورا پورا وہ پینافلیکس بنا ہوا مکمل ہے کہ میں نے کس فیلڈ میں کیا جا کے کرنا ہے. اس میں زراعت بھی شامل ہے, اس میں IT بھی شامل ہے, مستقبل کے شعبے کیا ہیں. نیچے تصویر میں ہر ایک کے سامنے اس لیے لگا دی کہ ذرا پڑھنے میں آسانی ہو کہ میں کس کی بات کروں, کہ میرا پری میڈیکل پری انجینئرنگ میں کیا کچھ ہے. اور آج کل اس وقت شاید جن کو پتہ ہے ان کے لیے ٹھیک ہے, جن کو نہیں پتہ, سب سے زیادہ پیسہ پتہ کس چیز میں آ رہا ہے. شاید ڈاکٹر صاحب کی رہنمائی کر سکیں. گارنٹیڈ پیسہ فوڈ چین میں اور بیوٹی پارلر میں. الحمدللہ دونوں کے لیے کوئی کمپٹیشن نہیں چاہیے. گارنٹیڈ پیسے کی بات بتا رہا ہوں. اب ہم یہاں بیٹھے ہیں, یہ IT والے شعبے کے لوگ بیٹھے ہیں. ایک اور سیشن آیا, انہوں نے وہ آپریٹنگ بھی رکھ دیا, سب کچھ دے دیا. ہم میں سے کوئی جاہل ہے, ان پڑھ ہے, لاچار ہے, امیر ہے, غریب ہے, کھانا سب نے کھانا ہے. اب آپ کہتے ہیں نا میرج حال کے دور آ گئے, لوگ ماڈرن ہو گئے. لوگ اگر ماڈرن نہ ہو نا تو میرے جیسے کئی بغیر شادی کی مر جائیں. کون جائے گا باہر بالن لینے کے لیے جو 30 سال میں پوری کہانی ہے, ٹھیکے میں کون جائے گا؟ کچھ جائے گا؟ آپ بتائیں نا عورتوں کو صبح بیٹھ کے وہ پوری کی پوری لو پہ 50 بند 100 بندوں کی روٹی پکائیں, کہیں جاؤ جاؤ کام کرو. شادی حال آپشن نہیں ہے. یہ ماڈرنائزیشن نہیں ہے کہ آپ پھٹ گئے. دیر از نو چوائس. یہ مجبوری ہے, کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. ہر بندہ پیسہ جب کما رہا ہے اس کو کچھ جگہ چاہیے لگانے کے لیے. اگلا کام ہے بیوٹی پارلر والا. الحمدللہ پہلے ایک لپسٹک سرخ ہوا کرتی تھی, وہ شادی کو کچھ سلسلہ کر دیا. وہ پروسیس ادھر کے پتہ نہیں کس مقام تک پہنچ چکا ہے. اور ابھی پتہ کرو شادی میں بارات کیوں لیٹ ہے, دولہا صاحب پارلر گئے ہوئے ہیں. یہ اور ہے کچھ چیز رہ گئی ہے پیچھے. یہ دونوں اس وقت گارنٹیڈ دنیا کے سب سے موسٹ پروفیٹیبل بزنس, جن کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے. آپ کو بس کچھ آتا ہے نہیں آتا. اگلا کام اس وقت جو چل رہا ہے وہ ہے مستریوں کا. پہلے مستری خود پھر ہوتے تھے نا کہ کوئی کام مل جائے یار, کوئی کام شام ہو. ابھی اس وقت مستری ایک
नापैद किस्म की चीज़ बन गई है। दाढ़ी भी अपनी मर्जी की, खाने शाने जो कुछ है ना, मेरा मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे 2 हवलदार खुद रिटायर हो उनके मेरे पास, उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई है, उनकी कहानी पे बेस्ड है सारा। एक खुशाब का, एक गुजरात का। क्या कर रहे हैं वो, कैसे कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मतलब हम में से सबको पता है कि दीवार सीध होने के लिए 1 साल होता था और ऊपर एक लेवल होता था। किसी भी पाकिस्तान में इस वक्त चले जाएँ, कोई साल के साथ आपको दीवार सीधी करके बता दे, कोई नहीं है। इसके बावजूद नापैद है। ऊपर से वो गिरमाला मारा, फिर सोचे सब कुछ ठीक है, बड़ी बेहतरीन बिल्डिंग बन गई है। महीने बाद अंदर जो कलर होता है वो सारा बाहर आया होता है, क्योंकि उसको खुश्की नहीं की, वो न तराई की हुई है। तो ये इस वक्त इनमें से क्या कोई पढ़ाई शामिल है? नहीं। ये सब कुछ मैंने आखिर में लिखा है कि जब पूरा बंदा डॉक्टर और स्पेस से आर्मी अफसर बनने से लेकर कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो उसके पास आखिर क्या ऑप्शन है? तो ये 8-9 पेजेस हैं जो जिसमें पढ़ने। अभी आसम साहब ने एक हमेशा उस्ताद की तरह कहते हैं कि इसका वो PDF मंगवा के सबको शेयर कर दो, तो PDF अभी मेरे ख्याल में बैठे बैठे मैंने बता दिया, सब आगे होगा मेरे मोबाइल पे, वो मैं शेयर कर देता हूँ कि आपको स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं आना पड़ेगा। स्कूल में ही पूरे के पूरे बैनर लगे होंगे। आपका कोई बच्चा किसी भी जगह पे है, मैट्रिक या FSC में है, और अगला मैं क्यों IT की बात क्यों की है कि ये देखने के बाद कि इस फील्ड में मैं किधर जा सकता हूँ। वो फिर खुद नेट पे हर चीज़ बंदे के पास इल्म है। किसी के पास इल्म नहीं है, डॉक्टर साहब ने अपना तारफ़ करा दिया, मैंने अपना तारफ़ करा दिया, तमाम जितना जिनका तारफ़ हो चुका है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो अपनी एक्सपर्टीज़ शफकात साहब को लिखा दें, और वो आप एक लिस्ट बना के, अगर आप मुझे चाहेंगे तो मैं आपको एक IT के साथ और पेनाफ्लेक्स एक और दे दूँगा। तो लगाओ कि यार ये बात कर तो है ब्यूटी पार्लर, तो लिपस्टिक के बारे में मैंने किससे पूछा, ये कौन बात कर रहा है, तो सब कुछ बता देंगे। खाना है तो कौन सा अच्छा खाना पकाना है। IT में अगर आप इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आप भी सब इसी काम की जो नेटवर्क सोशल मीडिया तो पता नहीं क्या कुछ है, सारे से भी लगे हुए हैं। तो उसमें आप किस बंदे से क्या कंसल्ट कर सकते हैं। तो मेरी तमाम जो भी यहाँ पे बैठे हैं नाज़रीन, जितने आए हैं जो नहीं आ सके, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो अपनी एक्सपर्टी जो है उसका एक डाटा दे दें, ताकि वो इसके साथ आगे ऐड हो जाए। जो पूरी कहानी सुनाई हुई है, तो उस पानी की एंड पे अगर मैं ये बनना चाहता हूँ तो स्पेशलिस्ट का दौर है। पहले एक डॉक्टर हुआ करता था, फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट आ गया, फिर सर्जिकल स्पेशलिस्ट आ गया, फिर गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट आ गया, फिर आई स्पेशलिस्ट आ गया। अभी ENT मतलब अकल आम बंदे की नहीं मानती ना, ENT ईयर नोज थ्रोट, कान है नाक है गले का, आपस में क्या ताल्लुक है, तीनों अलग चीज़ें, इनके स्पेशलिस्ट इकट्ठा क्यों हो गया भाई? तो डॉक्टर साहब को पता है कि तीनों चीज़ें अंदर से एक ही जगह से चल रही हैं। थोड़े दिन बाद जब हम जो अल्लाह ताला की कुदरत को पढ़ते हैं ना, तो वक्त दूर नहीं है जब आई स्पेशलिस्ट अलग होगा, नोज़ के अलग होगा, थ्रोट के अलग होगा। शायद अगर ज़िंदगी बाकी रही और दुनिया रही, क्या मतलब आ गई तो फिर शायद ये वक्त आ जाए कि कान के बाहर के स्पेशलिस्ट और कान के अंदर के स्पेशलिस्ट, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके अंदर इतनी गहराई रखी हुई है। तो ये चीज़ें शोबे को बया कि ये शोबा ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन हम इस जगह पर पहुँच गए ना, उस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हज़रत मौलाना रूमी की एक सेइंग और एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मैं बता देता हूँ कि इल्म का हमारा इकरा में क्या कह रहा है। फ़ारसी की कहावत है कि ई कदर दानिस्तन की हेज नादिस्तन। अगर क्या नाम खान बहादुर साहब होते तो मुझे शायद 2 थप्पड़ मारते कि फ़ारसी पूरी सही नहीं पढ़ रहा, तो हमें फ़ारसी पढ़ाते थे। तो ई कदर दानिस्तन की हेज नादिस्तन, कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। ये आपके इल्म की हद है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया अल इज्र अन दिर्क अल इद्रक इद्रकून, कि मैं अल्लाह की पहचान यही है, इस चीज़ का इकरार करूं कि मैं अल्लाह को नहीं पहचान सकता, ये अल्लाह की पहचान है। तो ये आपकी हदें हैं इल्म की। बट उस हद तक आप पहुँचेंगे जब लफ्ज़ पहला नाज़िल इकरा हुआ है, वो हमने काम करना नहीं है। जब इकरा पे चलेंगे तो आगे काम करेगा ना। तो टीचर का काम मैंने हदीस बता दी कि आपका मकाम क्या है। और अगला काम जो मैंने बताया ना कि शाम को हर बंदा काम कर रहा है इस वक्त। पहले जिस घर में एक नौकर होता था पूरा खानदान नौकरी कर रहा था, पूरा खानदान पढ़ता था। अब जिस घर में हर बंदा काम करके कमा रहे हैं वही घर खुशहाल है, बाकी सारी मुसीबत नहीं। तो इसके पास लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। तो वो क्या कहते हैं कि यार इतना अर्सा हो गया, प्राइवेट स्कूलों में लोग क्यों जा रहे हैं 10,000 15,000 20,000। वो शाम को बताते हैं आज पिंक डे है, आज फलान डे है, आज बोले जो शाम को बाप को आके तंग कर रहे थे, माँ को तंग सब मुझे फलां कपड़े लेके दो। ये सारा कुछ काम हमारे साथ हो रहे हैं।
تو جب ہم اس چیز سے باہر نکلیں گے تو کیا اس والد کے پاس اتنا ٹائم ہے گھر میں کہ اپنے بچوں کو پڑھا سکے؟ ایک پیرنٹنگ ایک پروسیس ہے کہ والدانیت گرومنگ کون کرتا ہے. تو پیرنٹنگ کا کام پہلے اسکول میں صرف پڑھاتے تھے، پیرنٹنگ کا کام خود ماں باپ گھر میں کرتے تھے. اب وہ کام نہیں رہا. اب وہ کہتے ہیں پیرنٹنگ بھی ٹیچر کا کام ہے. تو ابھی آپ کو والد اور والدہ بھی بننا ہے. اساتذہ کام کی میں بات کر رہا ہوں محترم. اور آپ نے اگلا کام چل رہا ہے اس وقت، وہ ہے ایک آئی ٹی سسٹم. ایک ٹیکنوفوبک ہیں اور ایک ٹیکنوسیوک ہیں. نئی نسل ہے وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ کون کتابیں کھولے. ٹیچر ڈرتے ہیں یار یہ میرے پاس نیٹ کھول کے لیا ہے. تو جب استاد سے وہ بول رہے ہیں نا، استاد کو یہ پتہ ہو کہ شام کے سن جا کے نیٹ تو اس کے پاس ہے، فیس بک چلاتا رہتا ہے، ادھر جا کے 2 لفظ فیڈ کرے گا، اسے پتا کہ صبح استاد نے مجھے ٹھیک بتایا کہ نہیں. تو اگلے دن صبح ہی اس استاد کی عزت باقی ہے کہ نہیں ہے؟ میرے نزدیک مجھ سے پوچھ لیں گے تو نہیں ہوتی. یار خواہ مار کے جا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کدھر سے نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے گھر جا کے چیک کر لیا. اس لیے میں نے آپ کو آئی ٹی فوبک اور آئی ٹی دونوں چیزیں چل رہی ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو آج کے مطابق کرنا ہے. اس لیے میں اپریل 2023 کی بات کر رہا ہوں، بازی نہیں. تب ہم کل کچھ نوکری نہیں ڈھونڈتے رہیں گے یار سے نوکری کیا کرنی ہے، اس کو میں کروں کیا. تو وہ کیا کروں، 6ٹھی کلاس سے ٹیچر کو پتہ ہے. اور ٹیچر نے عزت بچانی ہے، اسکول کو بچانا ہے، گرومنگ کرنی ہے، کیا کرنا ہے. وہ یہ سارا کام ابھی آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے. تاریخ پوری کی پوری جمع ہو گئی. تاریخ کے اندر سے کیا نکال سکتے ہیں، آگے مستقبل کی ضرورت کیا ہے، وہ سارا بھی میں نے 9-10 پیراگرافس میں لکھ دیا. پی ڈی ایف بھی ابھی میرے پاس آ گیا، میسج پہنچ گیا، وہ میں سرکولیٹ کر دیتا ہوں. گھر میں بیٹھ کے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یار میں کیا میرے پاس فیلڈ اوپن کیا ہے. یہ نہیں کہ یہی ہیں، اور بہت کچھ ہے. کہ میں نے اس چیز کو تھوڑا سا سمرائز کیا کہ کتنا کم از کم بندوں کو کنفیوز تو نہیں کرنا نا کہ یار یہ ہمیں کس کام پہ لگا گیا. وہ کام نہیں. پھر آپ اس فیلڈ میں جا کے ریسرچ کرتے ہیں، یار میرے بچے میں یہ قابلیت ہے، اس میں آگے کہاں جا سکتا ہوں. تعلیم کہاں ہو سکتی ہے، چیزیں کہاں ہو سکتی ہیں. اور آخری چیز میرے خیال میں شیلڈیں بھی لگ گئی ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ شیلڈوں میں بات کروں گا. آخری چیز یہ ہے کہ آج بھی پہلا فورم ہے، اور عتیق صاحب جو ہے وہ 85 میں اسٹیج پر کھڑے تھے، اور یہ کام میرے ساتھ 84 میں ہوا تھا. اور اشرف صاحب ہی تھے جنہوں نے تقریباً میں پہلا شعر نہیں سنا، انہوں نے تو سنا دی، مجھے یاد ہے شعر. میں بات کروں 1984 کی مین حال میں جب 10 والے جا رہے تھے. تو وہ کام سب کچھ ہے، بٹ آج ہم یہ باتیں کیوں تازہ کر رہے ہیں؟ اگر ہم ان سے کچھ سیکھنا نہیں ہے تو کہانی تو سن لی. تو اگر ہم آج اس عہد کے ساتھ کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں اگلوں کو کسی نہ کسی شکل میں پہنچا کے جاؤں، جس کا میں نے کہا کہ میں نے آغاز کر دیا. شاید اس طرف کوئی سوچا نہیں ہوگا کہ یار یہ کام ایک ہو سکتا ہے. تو جب اس آغاز پہ آئیں گے تو ہو سکتا ہے 1 مہینے بعد اگر میں آؤں تو پورے کے پورے سکول کی گلیاں بھری پڑی ہوں. اور آخری چیز جو میں بات کرنے لگا تھا کہ سکول کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں آج کل بدقسمتی سے جب وہ کہتا ہے کہ کہاں پڑھ رہے ہو تو وہ کہتا ہے گورنمنٹ ہائی اسکول. تو اس کے بارے میں سننے والے کا پہلا گمان ہی یہ ہوتا ہے کہ یار یا تو اس کا باپ بہت غریب ہے کہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھا نہیں سکتا. ایسا ہی مایوسی کا ایک عالم ہے. ایجوکیشن میں پڑھے گا، بیکونوس میں پڑھے گا، وہ فلاں نمبر انلمیٹڈ سسٹم ہے، تو تب اس کا باپ ٹھیک ہے اور بڑی اچھی تعلیم حاصل کرے. تو ہم نے کیوں لیبل لگایا اپنے اسکول کو؟ میرا مطلب میں جو ابھی ایک آرمی اسکول رن کر رہا ہوں، یہ نہیں میرے 6 سال کا ایکسپیرینس کوئی اور ہے، وہ ہمارا ایک فوجی سسٹم ہے جو وہ، یہ تو میں پرائیویٹ آپ گورنمنٹ اسکولوں کی بات کر رہا ہوں. تو جب یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے تو کیا ہم میں سے کوئی بھی، میں اساتذہ کرام میرے لیے میرے موضوع ہوں گے کہ جب بھی کوئی ہمیں سے آ رہا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یار سکول میں اس وقت ہمیں اس چیز پہ کچھ نہ کچھ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. اور ماشاء اللہ ہمارے پاس حال میں موجود ہے. کوئی بھی جب آتا ہے، مطلب میرے سمیت جتنے بھی سارے بیٹھے ہیں، وہ آ کے آدھے گھنٹے کا لیکچر اسٹوڈنٹ کو دے دیں اور وہ لیکچر ان کو بتائے کہ اسی گورنمنٹ ہائی اسکول سے اٹھ کے ڈاکٹر نکیش صاحب کی پوری کہانی انہوں نے سنا دی. میں کم از کم 15 کے 16 ملک گھوما، اس میں افریقہ شامل ہے. میں بھی افریقہ نہیں گرایا، وہ دبئی شبئی یہ سسٹم اور ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک چین بتائی ہے. تو ادھر سے اٹھ کے اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو سکول کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کدھر ہے؟ یا پڑھنے والے میں مسئلہ ہے یا پڑھانے والے میں مسئلہ ہے. تو یہ دونوں کے لیے میں نے بتا دیا.
اپنے آپ کو آئینے میں ہم دیکھ لیں. اگر کوئی چیز اسپیشلائزیشن چاہیے ہمیں بتا دیں, میسج کر دیں, نمبر سب کے آگے ہیں کہ آپ اگلی دفعہ جب آئیں گے تو آپ ان تمام چیزوں پہ 15 منٹ ٹیچر کو بتانا ہے, اسٹوڈنٹ کو بتانا ہے. اور میں ذاتی طور پہ ایک اور چیز اضافہ کر دوں کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں, سائیکالوجسٹ نہیں ہوں, لیکن میری ٹوٹل زندگی میں میکسیمم مطلب ایک زندگی گزری ہے فوج کا الحمدللہ, کوئی آپریشن نہیں ہے, کارگل ہے, چمل آنگ ہے, جو بھی ہے, یہ سب سارے میں نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں. میکسیمم مجھے 5 منٹ لگتے ہیں, میں آپ کو میکسیمم بتا رہا ہوں, بندے کی سائیکی سمجھنا ہے. اور میں لوگوں کو صفحے لکھ کے دے کے آیا ہوں. بلوچستان والے بھی مالا کہتے ہیں کوئی ہمیں لے کے دو, میرے اگلے نسلوں کی چیزیں نہیں پتہ, آپ کو پتہ ہے یہ کیسے ہے. مجھے میں آپ کو بہت زیادہ ٹائم بتا رہا ہوں, 5 منٹ 2 سے 3 منٹ مجھے چاہیے. میں اس بورے بندے کا صفحہ لکھ دوں گا اور میں ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کھولنا, اگر ٹھیک نہیں ہوا تو میں بے شک جو بھی کام کرنا ہے وہ میرے ساتھ کر دینا. یہ میرے پاس کیپیبلٹی ہے اور یہ دنیا کو دیکھ کے آئی ہے. میں وانا میں وہ جب میں آ رہا تھا انہوں نے کہا یار سر آپ رک جائیں, آپ کو ہم ایک زمین دیتے ہیں, آپ کو ملک بناتے ہیں. میں نے کہا تم مسعود 2 نمبر لوگوں میں نہیں بنتا. مسعود کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے باپ کے بارے میں نہیں ہے, یہ کہتے ہیں وہ. لیکن میں جب دفتر میں بیٹھا ہوں وہ مسعود آ کے خود اپنے قبیلے کی مجھے خبریں بھی دیتا تھا, آپریشن بھی میں کرتا تھا سارے, اور اگر بس ویٹر چائے دینے کے لیے بھی آیا تو اس وقت چپ ہو جاتا تھا. اتنے پکے لوگ ہیں. تو یہ کوئی اگر کوئی چیز چاہیے, اگر تو ٹیچر کے لیے علیحدہ سیشن کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں, میرے پاس میں نے لیکچر تیار کیے ہوں سارے. اگر اسٹوڈنٹ کو علیحدہ سمجھانا ہے کہ اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے, ہمیں لیکن ہمارے لیے مشل رہا کہ ہمارا دین ہے, میں لفظ اقرا پڑھا ہے. اس کے بعد اصحاب صفہ کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ, کیا تھے, کہاں سے ان کا مقام کیا ہے. اس کے بعد جنگ بدر سے جو 70 قیدی تھے ان کو کس شرط پہ چھوڑا تھا. ہمارے تو جنگ بدر صرف یہ ہے کہ 17 رمضان کو ہوا تھا, روزہ رکھ کے انہوں نے کہا اللہ کی رحمت ہے, ہم کیا کریں گے, یہ کیسے کہانی والی بات ہے. آیا تھا جنگ بدر, بالکل ہوا تھا, اللہ کی رحمت آئی تھی. کیا ہم اس رحمت کے مقام پر پہنچ گئے؟ یہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے. 14 سال کی باتیں مولوی صاحب سے سن کے بڑے تسلی والے ہو گئے ہیں. آج ہم کیا کریں؟ تو اگر ہم نہیں چاہ رہے تو اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا جو آزادی کے لیے پیسے نہیں دے سکتا وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھائے گا تعلیم والا. یہ جنگ بدر کے قیدیوں کو چھوڑنے کی شرط تھی. جو علم والے ہیں وہ پیسے نہیں دے سکتے, وہ 10 مسلمانوں کو پڑھا کے جائے گا. اصحاب صفہ والے پوری کے پورا لمبا سسٹم ہے. ان کا کام کیا ہوتا تھا اور ان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا کیا مقام بتایا. جب ہم ادھر جانے ہی نہیں ہیں تو پھر وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا آمدن نشستن گفتن برخاستن, پھر وہی کام ہے. تو یہ اپنا اپنا برائے مہربانی ماشاء اللہ شفقت صاحب نے بڑی محنت کی ہے. اپنا اپنا ایسا لکھا دیں, جب بھی کوئی بھی آتا ہے میرا سبجیکٹ ہے مجھے بے شک میسج کر دیں, میں بتا دوں کہ میں فلاں دن ہوں گا آدھا گھنٹہ. بچوں سے بات کرنی ہے, کوئی خاص موضوع کا مسئلہ ہے, کوئی نفسیات کا مسئلہ ہے, کوئی انٹرنیشنل انوائرمنٹ کی بات ہے, دنیا میں کیا, اور ہم بیٹھے ہوتے ہیں نواز شریف نے کیا کیا, زرداری نے کیا کیا, فلاں کیا, پچھلے دنوں میرا سالہ فوت ہوا خدمت کیا, مجھے کیا پتا. تو سارے یہ سمجھتے ہیں کہ فوجی ہے بتا نہیں رہا. میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں. میں نے اس کو آخر میں یہ بتایا کہ یار مجھے صرف ایک چیز پتہ ہے, جو مرضی بن رہا ہے اگر وہ نہ بنا اس لیے میں نے نہیں بننا, اتنا مجھے پتہ ہے. ہم اس کام پہ لگے ہوئے, پتہ نہیں کیوں لگے ہوئے. مسجد میں بیٹھے ہیں, تقریریں کس چیز کی چل رہی ہیں, شیعہ سنی کو ٹھیک کرنے کے چکر میں لگا ہوا, پتہ نہیں کس قسم میں لگا ہوا, پتہ نہیں لمبا تماشا. اگر سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے صرف ہم روز ہم پڑھتے ہیں, کل کلو شامل والا شاکر نذیر ربکم فربکم عالم بمن هو اهدی سبیلا, میرے خیال میں 84 نمبر آیت ہے. اور ایک سورہ مومن کی آیت ہے ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. جو حافظ سن لیں اور جا کے دیکھ لیں قرآن پاک میں نے بات کیا کی ہے, تو آپ اس فرقے شرکے سے اس چیزوں سے آپ باہر آ جائیں گے کہ نعوذ باللہ حضرت علی ٹھیک ہیں, حضرت عثمان ٹھیک ہیں, حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اپنی اوقات تو دیکھیں بات کرنے کی, ہم بات کس کے بارے میں کریں. وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے, میں فتویٰ دے رہا ہوں بیٹھ میرا لیول کیا ہے. نماز سیدھی طریقے آتی نہیں, وضو پہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. نعوذ باللہ میں حضرت علی اور حضرت عثمان کو ٹھیک اور غلط اور حضرت عائشہ اور ان کی لڑائی میں چلا رہا ہوں. تاریخ کا الگ بھی کا نہیں پتہ. میں نے اس وقت میں اگر پوچھا اس پورے محل سے کہ ابن تیمیہ کون سی قوم تھی, ان کو بولا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہاں سے پوچھا تھا, شاید ہی پورے عالم میں مجھے کوئی بھی نہ بتا سکے. جیسے ہمارا فاٹا بنا ہوا نا, یہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ابن تیمیہ کو یمن سے اٹھا کے شام کے بارڈر پہ بھیجا تھا. وہ سخت ریجٹ تھے, ان کا ان کو ادھر بھیجو.
تاکہ بارڈر کی حفاظت ہو. ابھی حضرت شہادت کا یوم شہادت گزرا ہے, سوشل میڈیا پتہ نہیں کیا کچھ کہاں سے نکال کے ڈالا. کبھی کسی بندے نے یہ شیئر کیا ہے کہ حملہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ نہیں تھا؟ کتنوں کو پتہ ہے کہ کتنے پہ حملہ تھا؟ اگر وہ فارم میں ہاتھ کھڑا کر دے بات نہیں ہو رہی. کسی کو پتہ ہے کتنوں پہ ہوا تھا؟ 3 پہ. وہ ایک بات بیٹھے ہیں استاد, اس میں حضرت امیر معاویہ شامل ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ شامل ہیں, حضرت عمر بن عاص جو مصر کی, تینوں کو انہوں نے ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی دار دے کے زہر والی بھیجی تھی. ان تینوں کو اکٹھا مارو کیونکہ تینوں اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. یہ بنو تیممہ کا کام. ہم حضرت بنو امیہ کو ساتھ اور حضرت قریش کو آپس میں لڑا رہے. تینوں پہ وار ہوئے. حضرت علی کی ضرب زیادہ لگی, حضرت امیر معاویہ کو کم لگی, زخموں کے وہ بچ گئے. حضرت عمر بن عاص اس دن سے وہ مسجد میں آئی نہیں تھے. کس سے قدم پھیریں؟ باہر رہو. یہ میرا موضوع جو ہے سب کے لیے ہے. اس چیز کو چھوڑ دیں, آپ کا کام نہیں ہے. ہم ان کو ٹھیک غلط پتہ نہیں کس سے قدم پھیریں. جو تھوڑے بہت ہمارے پہلے کوئی نہیں ہے ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں بات کریں. جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی کیا فرق, کیا کریں گے آخر میں جا کے. یہاں کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو ساری گفتگو کا میرا محور ہے کہ آج ہم یہاں آ گئے, مجھے بھی یہاں پہ یہ بات کرنے کا موقع مل گیا. چند صحیح کی, چند غلط کی, چند کہیں گے کہ کیا بھی کہانیاں سنا رہے بیٹھ کے, ٹھیک ہے. پر چلو شاید کوئی, اگر میں نے 10 منٹ بولا ہوں تو 2 منٹ تو ٹھیک ہوں گے نا. کم از کم میری غلط کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش ضرور کریں گے تو ٹھیک تک پہنچ جائیں گے جیسے بھی ہوتا ہے. تو یہ میری گفتگو کا نتیجہ ہے. ابھی میں بات ختم کرتا ہوں اور میری طرف سے جو کچھ ہوا میں شفقت صاحب کو لکھا دیتا ہوں. آپ کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم آئیں, اسٹوڈنٹ کو ایک دفعہ بٹھائیں, جو بھی جدھر سے بھی آ رہے ہیں. وہ قطر والے آتے ہیں, وہ قطر والے آ کے بتائیں گے کہ قطر کے ویزا لے کے ابے سے 1.5 لاکھ روپے لے کے جب جاتے ہو 2 لاکھ. اور وہاں پہ جو حالات ہوتے ہیں, چرپائی بھی ٹرپل سٹوری ہوتی ہے نا, اور وہ بھی 8 گھنٹے کے لیے بک ہوتی ہے, ورنہ دوسرا آ جائے پھر آپ کو خالی کرنا پڑتا ہے. جب یہاں پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ یار فلاں درجی سے نا اس سے بہتر چپل کہیں نہیں ملتی ہے, کپڑے سلوا کے لے کے آنا. ایسا نہیں ہے. دبئی میں گھما ہوں, سارے ہمارے پھر ہیں بنگالی شنگالی سارے. وہ چھوٹا وہ بنگالی وہ چھوٹا سموسہ ہوتا ہے نا چھوٹے والا, وہ الحمدللہ کینیڈا کے اسلو شہر کے مین بازار میں وہی بنگالی ادھر بیچ رہے ہیں. میں خود کھا کے ہوں اپنی بات کریں. تو جب یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں ادھر جب جائیں گے اس کو یہ کون بتائے گا کہ بھائی جان 1.5 لاکھ روپے تو لے کے لگا کے جا رہے ہو, چارپائی 8 گھنٹے کے لیے بک ہوتی ہے, حجامت خود کرنی پڑتی ہے, اور ادھر سے درزی سے کپڑے اس لیے سلائی کیا کہ وہاں کی صرف سلائی جو ہے اس میں یہاں کے 3 جوڑے سل جاتے ہیں. چھٹی نہیں ملتی ہے, دوست چھٹی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کرایہ دینا پڑتا ہے آتے جاتے. میں کھل کے کیوں باتیں کر رہا ہوں, کوئی بندہ میرا ٹارگیٹ نہیں ہے. اب یہ چھوڑ کے جب جا رہے ہیں تو آپ کس کام کے لیے تیار ہونا چاہیے. آپ اس لیے جو گئے ہوتے ہیں وہ واپس کیوں نہیں آتے. کسی کا ویزا ایکسپائر ہے, کسی کو کچھ ہے. تو یہ چیزیں ہم بتائیں گے تو جو باہر گیا ایک دفعہ وہ دیکھ واپس آ کے اس کیوں نہیں بتا رہا کہ یار باہر نہیں آنا. اس اپنا تمام علم کو محدود کرنے کی وجہ سے شاید ہمارے سوال کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہائی اسکول میں تعداد کم ہو رہی ہے بچوں کی, اور استاد اپنا فرض ادا کریں, استاد بنے, ٹیچر نہیں. کسی نے مجھے کہا کہ استاد کی عزت نہیں, میں نے کہا نہیں اتنا میں ڈس ایگری کرتا ہوں. استاد کی عزت ہے, ٹیچر کی نہیں ہے. جب سے اس کا ترجمہ ہوا ہے نا, ٹیچر کی عزت نہیں ہے. استاد تو موٹر سائیکل والے کے لیے ہے, استاد کی بھی عزت ہے, پر استاد بنے گا تو پھر وہ اسٹوڈنٹ بھی کہیں نہیں جائے گا, پھر وہ تعلیم بھی ٹھیک ہوگی. کچھ جو تھوڑا بہت چاہیے. ڈاکٹر صاحب, جو میں بینی کہ نہ بینا وچاست, اگر خاموش میں نشینی تو گناہ است. مجھے یہی یاد رہ گیا جو مجھے نواز صاحب نے سکھائی تھی فارسی, اور اس کے بعد فارسی ختم ہو گئی. نیوٹن سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم جو یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی ہے اور تم جو اتنا آگے تک دیکھ سکتے ہو تو اس کی وجہ کیا ہے. تو اس کا ایک جواب تھا, اس نے کہا کہ میں اس لیے اپنے ہم عصروں سے, اپنے عہد سے, اپنے وقت سے, اپنے زمانے سے آگے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میں بہت قد آور استادوں کے کندھے پر بیٹھا ہوں. دوسری چیز,
اشفاق احمد اٹلی میں اردو سکھانے گئے اور وہاں ان لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، اور اس میں ایک خواہش ظاہر کی کہ ایک جو بہت بڑا انڈسٹریلسٹ تھا، صنعت کار تھا، اس سے ملے اور اس سے اس کی کامیابی کی وجہ پوچھی. تو اس نے ایک واقعہ سنایا. وہ واقعہ یہ تھا کہ وہ بالکل ایک آوارہ مزاج انسان تھا، پیسے نہیں تھے اس کے پاس، اور ایک پارک میں بیٹھا ہوا تھا. اور پارک میں بیٹھے بیٹھے اس کو واش روم جانے کی حاجت ہوئی. اب وہاں پہ واش رومز ایک کوئن کے ساتھ کھلتے تھے، 1 لیرے کے ساتھ، اور اس کے پاس وہ 1 لیرہ نہیں تھا کہ وہ جائے واش روم کے دروازے میں ڈالے، دروازہ کھلے اور وہ اندر جا سکے. تو بغیر لیرے کے وہ وہاں پہنچ گیا کہ سم ہو کوئی راستہ نکل آئے، کوئی جیک لگ جائے، کسی طرح میں واش روم کی گھس جاؤں اور میں فارغ ہو جاؤں. ہوا کیا کہ جب وہ وہاں کھڑا تھا تو جو واش روم کے اندر سے بندہ نکلا، اس نے دروازے کے اندر پاؤں رکھ دیا کہ تاکہ دروازہ دوبارہ بند ہو کر لاک نہ ہو جائے اور یہ بندہ اندر چلا جائے. تو زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جو آپ کے لیے دروازے میں پاؤں رکھ کر آپ کے لیے کھولتا ہے. ہمارے بہت سے اساتذہ یہاں بیٹھے ہیں. مرید حسین صاحب نے اردو میں ہمیں پڑھایا تھا، مجھے یاد ہے وہ لکھا ہوا تھا ازرو قرآن سود ربا حرام ہے. نظر حسین صاحب نے 9th میں مجھے بتایا تھا پہلی دفعہ کہ آیت الکرسی میں 1 آیت ہوتی ہے. اس سے پہلے ہم چونکہ لمبی تھی تو سمجھتے تھے بہت ملٹیپل آیات ہیں. اسی طرح ایک شخصیت جنہوں نے ہمارے دماغ کے دروازے کھولے، دماغ پہ لگے ہوئے زنگ آلود سرفس کو کھرچ کے مٹایا، لاجیکل تھنکنگ سکھائی، عقل اور شعور کا استعمال کرنا سکھایا، وہ تھے جنہوں نے در حقیقت وہ پاؤں دروازے میں رکھ کر ہمارے لیے اگلی دنیا کا دروازہ، یعنی مستقبل کا دروازہ اور ترقی کا دروازہ کھولا تھا. اور میں ذاتی طور پر اس شخصیت کے اعتراف کے طور پر اپنی طرف سے ایک شیلڈ اس ذات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ہی از none and only جناب اشرف آصف صاحب. سر سامنے دیکھیں. استاد محترم کے لیے تالی ہونی چاہیے. جی سر 1 منٹ سامنے سر. نحمد صلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ العظیم. محترم سربراہ مدرسہ جناب برادر انیس صاحب، شفقات صاحب، اسکول کے جملہ اساتذہ کرام، میرے دل و جان سے عزیز طلبہ اور میرے اس خوبصورت گاؤں رکوال کے واسیوں، بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں بڑی لمبی سٹیج سے اختتام ہوئی، گفتگو بڑی ہوئی، اور مجھے میرے عزیز کہہ رہے ہیں کہ جی آپ 2 منٹ، میرا بس چلے تو میں 1.5 منٹ چلا ہوں. میں نے کہیں چونکہ جانا ہے، میں نے گزارش کی تھی کہ مجھے 1 بجے اجازت مل جائے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے عظیم ہیں. علم کا راستہ عظمتوں کا راستہ ہے، رحمتوں کا راستہ ہے. جس ہم اسکول میں بیٹھے ہیں، مدرسے میں ہیں، یہ ایک بابرکت جگہ ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس وقت میرے دل کے احساسات یہ ہیں کہ اس پوری محفل میں
اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے زیادہ قرض مجھ پر ہے۔ اس اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ میں اس اسکول میں آیا یہ 29 جنوری 1982، دوپہر کا وقت تھا، بارش ہو رہی تھی۔ بارش میں مجھے معلوم ہی نہیں تھا اسکول کدھر ہے۔ اڈے پر اترا، دن کے تقریباً 1 بجے تھے، تو پتہ چلا کہ اسکول تو بند ہو گیا ہوگا۔ اب میں کدھر جاؤں؟ میں تو کسی کو جانتے ہی نہیں، لاوالی سا نوجوان تھا، نیم باغی انسان تھا۔ تو اتنے میں مجھے ایک دوست نے کہا کہ ذرا ٹھہریں، وہ شاہ صاحب آ رہے ہیں، ان سے میں آپ کی بات کراتا ہوں۔ پتہ چلا وہ اسکول میں ٹیچر ہیں، وہ مجھے ساتھ لے گئے۔ میں وہ رات ان کے گھر رہا۔ آج تک اس شخصیت کا وہ احسان بھی مجھ پر ہے۔ پھر ہماری دوستی ہے، وہ دوستی محبت میں بدلی، برادرانہ تعلقات میں بدلی، ہر طرح کی ہمیں بے تکلفی ہے۔ اب میں یہاں آیا تو اس کی 3 وجوہات تھی، ایک تو روپوال اور ایک شفقات صاحب کا محبت بھرا لہجہ، اور تیسری میرے اس موسم کی شخصیت سید ابرار حسین شاہ صاحب، جو اس وقت ہسپتال میں نہ جانے کس ڈاکٹر کی مشق کا کیا کہتے ہیں، اس کے ہنر کی مشق میں ہوں گے، اللہ انہیں زندگی دے، صحت دے۔ اس دن سے ہم اسکول میں آئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب اسکول کا یہ ماحول کھولا تو یقین جانے یہاں ایک گلدستہ تھا، ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر است۔ یہاں بڑے عظیم انسان تھے، ہم خوب بحثیں کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، لیکن ہماری محبتوں میں کوئی کمی نہیں آتی تھی، کوئی چار دیواری نہیں تھی۔ اس سکول کی آدھی بلڈنگ تھی، یہیں چودھری نظر صاحب تھے، یہیں جناب مرید حسین صاحب تھے، یہیں خالد صاحب تھے، اختر صاحب تھے، مرحوم بہادر خان صاحب تھے، نواز صاحب تھے، ہمارے فضل کریم صاحب تھے، چودھری اکرم صاحب تھے، بڑے خوبصورت لوگ تھے۔ یہیں ہمارے ہیڈ ماسٹر رہے، اور یہاں کا بڑا ذکر بھی ہوا قاضی بشیر صاحب، بڑے عظیم لوگ تھے۔ میں نے یہاں جو چیزیں دیکھی اور جو میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں، میرے عزیز بریگیڈیئر اختر صاحب نے بڑی لمبی گفتگو کی، مجھے ان کی کچھ گفتگو سے اختلاف بھی ہے کہ میں ٹیچر ہوں، میرے ایک اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن اسے ایک طرف رکھتے ہوئے میں یہ گزارش ہوں۔ یہاں 3 چیزیں میں نے دیکھی، اور وہ تینوں چیزیں جس دن پیدا ہو جائے زندگی میں، زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ یہ رپال جب میں یہاں رہتا تھا، جب ہمارے ہاسٹل کی چھتوں سے مٹی گرتی تھی، اسی وقت یہ عتیق صادق میرے پاس پڑھنے آتا تھا۔ انہی دنوں یہ اختر صاحب میرے شاگرد ہیں۔ یہیں خلیل صاحب کی بات ہوئی، وہ بھی ان طلبہ میں ہیں جنہیں میں نے کچھ پڑھایا ہے۔ یہیں میرے شاگرد علامہ شوکت کہور صاحب ہیں، یہیں پروفیسر جنجوہ صاحب بیٹھے ہیں، یہیں ذوالفقار صاحب بیٹھے ہیں، بہت سارے شاگرد ہیں۔ یہ جو بات ہو رہی ہے اسکواڈرن لیڈر کی، نور خان صاحب کی، یہ کتابیں اٹھا کر ہاسٹل میں میرے پاس پڑھنے جایا کرتا تھا۔ ایک تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس دور میں جب بہت سے ان لوگوں کی شخصیت بنانے میں جتنے اساتذہ کا حصہ ہے، اس میں تھوڑا سا میں بھی شامل ہوں۔ پھر میرے ایک نیم شاگرد رہے، نیم شاگرد اس طرح کے وہ باقاعدہ تو نہیں تھے، لیکن وہ جو باقی پڑھائی تھی اس میں میرے برادر عزیز ہیں، عبدالرؤف صاحب ہیں۔ تو یہاں سادگی تھی۔ آج رپال بڑا خوبصورت ہے، مجھے نہیں معلوم سادگی ہے یا نہیں، یہ تو آپ بتا۔ سادگی تھی یہاں، بڑا خلوص تھا۔ مجھے ایک دوست نے چکوال میں کہا تم کہاں پڑھاتے ہو؟ میں کہا روپال میں۔ اسے کہا بڑی بنجر زمین ہے۔ میں نے کہا آپ غلط کہتے ہیں، آپ کے تجربات غلط ہیں، آپ چند لوگوں سے مل کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ بڑا خلوص تھا یہاں۔ میرے 3 گھر تھے، میرا ایک گھر سکول تھا، میرا ایک گھر ہاسٹل تھا، یہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ اب شاید عتیق صاحب یہاں نثار اکبر اب بھی یہاں ٹیچر ہے میرا عزیز، یہیں یہ اچھا ہم اسے تاجی کہتے تھے ممتاز کو، اب وہ ممتاز حسین تبسم بن گیا، اللہ کرے اس کے یہ تبسم کی بہار قائم رہے، آمین۔ یہی اعجاز جس نے لیا ہے اپنا ایوارڈ، یہ میرا شاگرد تھا۔ تو ہم وہاں ہاکی کھیلا کرتے تھے ڈنڈوں کے ساتھ، اکٹھے نماز پڑھتے تھے، بڑا اچھا ماحول تھا، بڑے خوبصورت۔ ملک نصیر صاحب یہاں تھے، کیا کمال کا انسان تھا۔ یہیں بھون کے اکبر رانا صاحب تھے، یہی مختار صاحب جن کا ذکر ہوا، شرافت کا نمونہ تھے۔ بڑا خوبصورت ماحول، سادگی تھی، خلوص تھا۔ تیسری چیز محنت ہے۔ آج آپ نے اسٹیج پر جن لوگوں کو دیکھا ہے،
یہ محنت کے زینے چڑھتے گئے. جب بھی سادگی آ جائے، خلوص آ جائے اور لوگ محنت کو شیوا بنا لیں، اللہ کی رحمت عظمت کے دروازے کھول دیتی ہے. میرے ساتھ جتنے اساتذہ تھے ان کے بارے میں کیا کہوں. میں نے اپنی شاعری جو تھی ٹوٹی پوجی، جتنے میرے احباب گزرے، مختلف ہم سفر، تو یہ شعر بالکل ان پہ صادق آتا ہے کہ کیا ہم سفر تھے، لہجے میں خوشبو یقین کی، آنکھوں میں عکس ہنستے ہوئے ماہتاب کے. بڑے عظیم لوگ تھے. اور مجھے اپنے عزیزوں سے اور پوال کے باسیوں سے یہ کہنا ہے، انسان زیادہ فیس سے نہیں بنتا، وہ خوبصورت لباس سے بھی نہیں بنتا، وہ عالیشان محلات میں رہنے سے نہیں بنتا. انسان بنتا ہے شعور سے، انسان بنتا ہے اخلاق سے، انسان بنتا ہے تہذیب کی تفہیم سے. یہ سارا کام ٹیچر کرتا ہے. میں 40 سال ٹیچر رہا ہوں، 6 سال سے ایک پرائیویٹ سکول میں ہوں. میں اس 40 سالہ تجربے کی بنیاد پر پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں سب سے اچھے انسان گورنمنٹ ہائی سکول بناتا ہے. اور بڑا خواب دیکھنے کے بعد اس خواب کا حق ادا کرنا پڑتا ہے. آج کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم تتلیوں کے پیچھے بھاگتے اور اپنی تہذیب سے بچھڑ جاتے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم بڑا بننا چاہتے، اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے. بات مشکل ہو گئی. میرے عزیز ایک طرف سے بھی بیٹھے ہیں، مسکرا رہے ہیں، تو ممکن ہے ڈاکٹر عتیق صادق بڑے ادبی بندے، انہیں بات سمجھ آ جائے. میرے ایک اچھے شوکت جاوید صاحب آگے، معذرتی آپ کا نام میں نے لینا تھا لیکن آپ لیٹ آئے. تو افتخار عارف کیا کہتا ہے کہ آج کی نسل کیا کام کرنا چاہتی ہے؟ دیکھے یا دیکھے رستوں پر جانے انجانے خوابوں کے کچھ پھول کھلانا چاہتے ہیں، کچھ نقش بنانا چاہتے ہیں. یوں نقش کہاں بن پاتے ہیں، یوں پھول کہاں کھلنے والے، ان بدن دریدہ روحوں کے یہ چاک کہاں سلنے والے. بے باک لہو کو حرمت کے آداب سکھانے پڑتے ہیں. وقت، میں حرمت کے آداب بات ختم کروں بات اپنی، آپ کی اجازت آپ سے لوگوں میں نے آپ کو زیادہ لیا. حرمت کے آداب کیا ہیں؟ وقت کہاں استعمال ہو، توانائی کہاں استعمال ہو، دولت کہاں استعمال ہو، میں نے اپنے آپ کو کس چیز پہ لگانا ہے، یہ حرمت کے آداب ہیں. میں تمام اساتذہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے، کیونکہ اربال میرا پہلا سکول تھا، یہ میری پہلی محبت ہے اور یہاں سے مجھے بڑی محبتیں ملی، میں اپنی طرف سے اور ان کی طرف سے بس یہ دعا مانگتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. شکریہ.